ایک ہائی پاور بورڈ بنایا جائے, اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. میں نے ہر معاملے میں اپنے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کو اپڈیٹ رکھا ہے. کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے جس میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا. میرے پاس ایویڈنسز ہیں, میں ود ایویڈنسز بات کر رہا ہوں. میرے ڈی آئی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی. میں پھر کہتا ہوں, میں نے کل بھی میرے جو گن مین ساتھ ہیں آپریٹر, میں ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر آج میں آپ کو عزت دینے آیا ہوں. میں قبائلی آدمی ہوں لیکن میں آج آپ کو عزت دینے, آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سندھ میں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, ہم آپ کے جونیئر ہیں. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اگر میں کہیں غلط ہوا, میں آپ کے بیٹوں کی طرح تھا, آپ مجھے بلا کے سمجھاتے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں, کوئی ریٹن نہ دیں, ایک لیٹر لکھیں, آئی جی صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آ جائے. میں پھر آئی جی صاحب سے آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کہ پیر محمد شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا وہ کراچی کے تمام میڈیا کو کیسے ملا ہے. یہ بہت بڑا میری میڈیا ٹرائل ہوئی ہے, میرے تمام کیریئر کو داغدار کیا گیا ہے. یہ سارے سکرین شاٹس جو میڈیا پہ چل رہے تھے کہ میرے ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات ہیں, میری فیملی گھر میں دیکھ رہی تھی. میں ان کے سامنے ایک رول ماڈل اور ہیرو ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا پولیس یونیفارم میں یہاں کے لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کرتا ہے, امین ہے. وہ پچھلے 3 دنوں سے کرب میں مبتلا ہیں کہ میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارے بابا کے ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. اس کی انکوائری کی جائے, ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے کیا آپ نے پہلے اپنے ایس ایس پی کو کوئی ایکسپلینیشن دی ہے, اور آپ نے یہ لیٹر تب کیوں لکھا جب ایس ایچ او اریسٹ ہوا ہے, پہلے کیوں نہیں لکھا. اور مجھے آئے ہوئے جمعہ 10 دن ہوئے ہیں. جو ایس ایچ او 4 سال سے ادھر اس تھانے میں لگا ہوا ہے, 13 سال اس کے ڈاکوؤں سے تعلقات نہیں ہے. اس کا موبائل میرے پاس ہے. تنویر تونیو صاحب کے دور میں جو 5 پولیس آفیسرز کو بلا کے ادھر اندر بٹھا کے شہید کیا گیا, اس میں سے ایک کالو نام کا ملزم ہے, ایسا ہی ہے. اس نے ان کو بلایا تھا. اس ملزم کے ساتھ اس کے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس ہیں, بڑے بڑے دھاڑوؤں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں شکور لاکھوں کے. میں ایویڈنس پہ بات کر رہا ہوں جس کو کرائم فائٹر بتایا جا رہا ہے. جب بھی بلایا جائے گا میں ایکسپوز کروں گا. تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے ہیں, آپ اس گاڑی کا خود بھی معائنہ کریں, اور جہاں پہ گھوٹکی کے تمام عوام سے میرے متعلق انٹرویو کیجئے گا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں. میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں جہاں کا عوام بتائے گا, میں برا کام کر رہا ہوں جہاں کے بارے میں میرے بارے میں جہاں کا عوام بتائے گا. میں پھر ہاتھ باندھ کے ایز ایس ایس پی گھوٹکی یہاں کے تمام سرداروں سے, سردار علی گوہر خان مہر میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, عبد الباری پیتافی, جام مہتاب ڈاہر, سردار شہریار احمد خان شر اور خالد احمد خان لونڈ, سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں کہ مہربانی کریں لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں. لیکن ایک بات میں سردار شہریار احمد خان شر کو داد دیتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. اتنا بڑا اٹیک ہوا, اتنا بڑا دھوکہ ہوا, وہ امن کے قافلے میں تھا, اس کو مارنے کی کوشش کی, لیکن اس نے میڈیا پہ کوئی غلط بیان نہیں دیا. اس نے وہاں موقع پہ بیان دیا کہ مجھے پولیس پہ کانفیڈنس ہے اور میرٹ ہوگا, تو اس لیے خون خرابہ نہیں ہوا. سردار اکرم سولنگی جب مارا گیا تھا تو 250 قتل ہوئے. یہ چیز میں نے پروفیشنلی ہینڈل کیا, خود کرائم سین پہ آیا, ان کو ریسکیو کیا اور اس کو کنونس کیا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا, آپ پولیس کے خلاف کوئی بیان نہ دیں اور اپنی قوم کو ٹھنڈا کریں. تو 2-3 دن بالکل سکون رہا. اب جو کچے کے لوگوں کو کہتے ہیں دھاڑیل ہیں, ایک طرف دریا ہے دوسری طرف پکا ہے, ان کے دشمنوں کو پولیس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, وہ کہاں جائیں؟ آپ نے کیا ان کو راستہ دیا ہے اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے؟ اگر کچے کے کرمنلز بھی ہیں, تحقیقات کیے جائیں وہ کرمنلز کیوں بنے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر ہوتے ہیں ود ویپن اور ہمیں عدالت کو پیش کیا جائے, اور کوئی گارنٹی لے کہ کوئی ماورائے عدالت ہمیں قتل نہیں کرے گا, تو ہم پیش ہونے کے لیے ریڈی ہیں, تو کیوں اس چیز کو روکا جا رہا ہے؟ اس پہ آصف علی زرداری صاحب خود انکوائری کریں.
मैं हाजिर हूं इस तमाम चीज को एक्सपोज करने के लिए। पहली दफा घोटकी में कोई ऐसा एसएसपी आया है जिसने स्टैंड लिया है, जिसने इस माहौल को एक्सपोज किया है। मैंने जो भी काम किया है मैंने अपने डीआईजी को ऑन बोर्ड लिया है, और कल मैंने डीआईजी साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। काल खत कट गई। उसके बाद मेरे अपने डीआईजी की मुझे कॉल आती है, आपने डीआईजी हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो डीआईजी साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें जी, और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें। आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूं। ठीक है बेटा। काल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया, तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम एसएचओ को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं एसएसपी घोटकी के साथ क्या करता हूं। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुलजिम एफआईआर का 780 का मुलजिम है, एक्स एमपीए पे अटैक करवाया है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई है, मुझे धमकियां दी गई है। मैं बड़े प्रेशर में हूं, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूं अपने